في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، اس جماعت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اور آپ کی برکت و عظمت والی ذات یقیناً یہ کسی پر مخفی نہیں۔ حضرات صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جو محبت اور الفت رکھا کرتے تھے، یقیناً وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ہم مسلمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل بشر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حضور کے خلیفہ مطلق اور مسلمانوں کے خلیفہ اول ہوئے، لیکن کم نصیبی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اسلام میں رخنہ اندازی اور فرقہ پردازی کو اپنا شیوا بنایا اور مسلمات سے ہٹ کر اپنا ایک الگ نظریہ اور طریق رائج کیا، جس نے مسلمانوں کی ملت کو پارا پارا کر دیا، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر ہم ملاحظہ کریں کہ جنہوں نے حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد کا وقت جو ان کے لیے ایسا تھا کہ گویا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو چکی ہے، وہ جو حضور کی ذات والا صفات کو ملاحظہ کر کے حضور کے عشق میں ڈوب کر اپنے گھر والوں پہ ترجیح دے کر، دنیا پر ترجیح دے کر حضور کی محبت و الفت میں جیا کرتے تھے، جب حضور کا جمال دل آرا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو یہ وقت صحابہ کرام کے لیے بڑے کٹھن اور بڑے کڑے امتحان کا تھا۔ وہ لوگ جو یہود اور نصارہ تھے اور اسلام دشمن قوتیں تھیں، وہ اس بات کی منتظر تھیں کہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ مکے سے مدینے مسلمانوں نے ہجرت کی اور یہاں پر پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً عرب پر مسلمانوں کا غلبہ اور تسلط ہو گیا۔ ہمارے دنیاوی امور اب مسلمانوں کی نگرانی اور نگہبانی کے اندر چلا کرتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا تو اب وہ اس طاق میں تھے کہ مسلمانوں کی اس اجتماعیت کو کنٹرول کرنے والا، مسلمانوں کو امور دنیا کے اعتبار سے اور ان کی جو سلطنت و ریاست اتنی طویل ترین مقامات تک پہنچ چکی ہے، اس کی نگہبانی، نگرانی اور اس کے اندر مزید بڑھاوا دینے والا کون ہوگا؟ آیا یہ افراد آپس میں دست و گریباں ہو کر اپنے مقام، اپنی رفعت کو کھو بیٹھیں گے، یا ان کے اندر صحیح کوئی ایسا فرد برآمد ہوگا کہ جو ان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ صحابہ کرام جب غم سے نڈھال ہیں اور الم اور درد کی کیفیتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اور دشمنان اسلام وہ عملی طور پر اس عمل کے اندر مصروف عمل ہو گئے کہ مسلمانوں کو کوئی گزند اور نقصان پہنچایا جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت کی عطا سے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مجتمع ہو گئے، اور یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کو تمام حضرات صحابہ خلیفۃ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ان سے محبت، ان سے انسیت اور ان سے لگاؤ، ان کی اطاعت، اس کو انہوں نے اپنا شعار اور طریقہ بنایا۔ اور وہ قوتیں جو اسلام کے خلاف پھر ابھریں، یا وہ طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف اس وقت نبرد آزما تھیں، مسلمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان تمام کا قلع قمع کر کے رکھ دیا۔ بالخصوص جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی یہ شخص ظاہر ہو گیا تھا، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا عرب آپ لے لیں، آدھا عرب مجھے دے دیا جائے، آپ آدھے عرب پر اپنا ہولڈ اور اپنا اسٹیٹ برقرار رکھیں، آدھے پر میری حکومت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس ظاہری حکومت کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ تو ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ انہیں اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنا تھا، انہیں سلطنت چاہیے تھی، انہیں زمین چاہیے تھی، انہیں حکومت چاہیے تھی۔ بہرحال مسلمانوں نے اس بدبخت و لعین جو مدعی نبوت بنا بیٹھا تھا، اس کو خاک و خون میں تڑپا کر اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔ اسی عہد میں ایک ایسا فتنہ بھی نمودار ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک طبقے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اب تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو مانعین زکوٰۃ کہلائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کی، اور اسلامی احکامات سے روگردانی اور من مانی تشریحات کا جو طریق اس دور میں شروع ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر بند باندھ کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو اسلامی تشریع احکامات الہیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم نے اس پر ہی کاربند رہنا ہے۔ اپنی عقل اور اپنے ذوم کے اندر اپنی جانب سے تعویلیں کر کے اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے نافذ کردہ احکامات سے روگردانی اور دوسروں کو اس کے اندر ملوث کروانا، اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تو بہرحال ہم نے آپ کو عرض کیا کہ حضرات صحابہ کرام جو فتح مکہ کے وقت اور پھر بالخصوص حجۃ الوداع کا جب موقع آیا تو ان کی جماعت کم و بیش 1.25 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ سب کے سب حضرات صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مجتمع تھے، آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ آج 1400 سال گزر گئے اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ لوگ گروہوں میں بڑھ گئے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہتا ہے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ باہر والے ہیں۔ تو پھر کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ ہوں گے اس لیے کہ وہ گھر والے ہیں۔ تو بھائی آپ نے یہ جو دلیل بنا لی کہ حضرت ابو بکر صدیق باہر والے ہیں اور حضرت علی گھر والے ہیں، یہ تو آپ کی عقل کی اختراع ہے۔ اگر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا طریق اور عمل دیکھیں تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہم دلائل سے بیان کریں گے، احادیث طیبہ ذکر کریں گے۔ تو جب آپ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان رہے ہیں تو پھر آج کے دور کے اندر کوئی ہو کہ بھائی میں تو نہیں مانتا
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہو، بلکہ پہلا نمبر خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں محب علی ہوں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ اگر حضرت علی کی محبت میں یہ عمل اختیار کیے ہوئے ہو یا اس نظریے پر کاربند ہو تو مولا علی کا عمل دیکھو، وہ تو خود حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، وہ تو ان کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں۔ تو پھر آج اگر آپ یہ دعوے کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کے اندر حب علی نہیں ہے، کیونکہ آپ علی کے راستے پر نہیں ہوں، علی کے طریقے پر نہیں ہوں۔ علی کا راستہ، علی کا منہج اور علی نے جو مثال قائم کی رضی اللہ عنہ وہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہماری دینی ذمہ داری نماز کی امامت کے لیے آپ کو مقرر کیا تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو ایک اعتبار سے دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے ہمیں دینی معاملے کے اندر آپ کا مقتدی اور آپ کو ہمارا مقتدا بنا دیا تو بس خلافت کے اندر بھی ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے والے ہیں اور آپ کی خلافت کو ماننے والے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ، اسے کہتے ہیں خلافت ظاہریہ۔ پھر ایک طبقہ اور نکلا اور وہ طبقہ نکلا تفضیلیوں کا۔ اور آج جو فتنہ ہمارے ہاں رائج ہے بالخصوص پاکستان میں، ہندوستان میں، اور یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہ یہی فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کیا؟ ایک طبقہ تو وہ تھا جو خلافت ظاہرہ کا ہی منکر ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کا مقر اور قائل ہوا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں لیکن یہ خلافت ظاہریہ ہے۔ جو خلافت باطنیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پہلا نمبر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حضرت مولا مرتضیٰ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ خلافت باطنہ کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر پر بھی فائق ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا حضرات صحابہ کرام کے عہد سے لے کر اب تک جو طریقہ کار ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہ کہ چاہے وہ خلافت ظاہرہ ہو چاہے خلافت باطنہ ہو، آپ خلافت ظاہرہ کا انکار کرنے والوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ دیکھو رسول اللہ نے ابو بکر کو پہلے اپنا روحانی خلیفہ بنایا تھا، خلافت ظاہرہ تو بعد میں ہے۔ آپ خلافت ظاہرہ کو چھوڑ کر خلافت باطنہ میں افتراق پیدا کر کے کہتے ہو کہ مولا مرتضیٰ کو فوقیت حاصل ہے، اور اس دلیل کو بھول جاتے ہو رسول اللہ نے اپنی حیات میں اس روحانی مقام اپنے مصلی امامت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا۔ اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہ ہماری ذات میں کوئی خرابی، نہ ہمارے عمل میں کوئی بگاڑ، لیکن پھر بھی رسول خدا نے امامت کے مصلی پر آنے کے لیے اور امامت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ تو مولا مرتضیٰ کی جو دلیل تھی حضرت ابو بکر کی خلافت پر وہ یہ تھی کہ جب یہ باطن کے اندر، روحانی معاملے کے اندر پیشوا بنا دیے گئے تو ظاہری معاملے کے اندر ان کو پیشوا ماننا، اس میں کیا تعجب اور تأمل ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو آج خلط مبحث کر کے اور شیطان اپنا وار کھیل کر اور لوگوں کو انتشار و افتراق میں مبتلا کر کے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ جو ظاہری خلافت کا انکار کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ تو بہت دور جا پڑے۔ اور وہ جو خلافت باطنہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نفی کر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی رسول اللہ کے فیض سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ ہم حضرت علی کا نام لے کر حضرت علی کے فیض کو پا لیں گے، یاد رکھیے حضرت علی کا فیض بھی اس وقت ملے گا کہ جب حضرت علی کے اس منہج پر ہم آئیں گے اور وہ دلیل جو انہوں نے بیان کی اور وہ حکم جو انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول خدا انہیں ہمارا دینی امام بنا گئے
تو پھر دنیاوی طور پر ان کو اپنی امامت کے طور پر قبول کرنے میں کیا تأمل ہونا چاہیے. تو بہرحال ہمارا جو عہد ہے یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے اور فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. آج کلمہ گو افراد اس بات پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور ہماری وحدت مزید پارا پارا ہو رہی ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی کو خلیفہ روحانی بلا فصل مانوں گا، اور ایک طبقہ یا اہل سنہ کا جو طریق ہے وہ یہ کہ انبیاء کے بعد افضل البشر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے. ہمارے پاس جو دلیل کا ماخذ ہے یا ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. ہم اگر قرآن سے استدلال کریں تو اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر میں سورہ نور آیت نمبر 55 اس کا یہ جز، اس سلسلے میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. کس بات کا وعدہ؟ کہ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور انہیں زمین میں قرار دے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے قرار و حکومت عطا فرمائی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. یعنی سورہ نور کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، انہیں میں زمین کے اندر خلافت دوں گا، زمین میں حکومت دوں گا، زمین میں اقتدار دوں گا، حاکمیت دوں گا. تو اگر ہم غور کریں، صاحب تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو بالکل واضح ہے، ایمان لانے میں سب سے پہلے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. عمل صالح میں سب سے پہلے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. اور اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تو وعدہ فرما لیا ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کی اسے زمین میں حکومت ملے گی. تو یہ جو حکومت اور اقتدار کی بات اور خلافت کی بات ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تو اس میں واضح ترین اشارہ ہے. اور پھر اگر ہم احادیث طیبہ کی طرف رجوع کریں تو اس سلسلے میں اولاً بخاری شریف کی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 466 ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، کہ وہ دروازے جو مسجد نبوی شریف میں کھل رہے تھے، حضور نے فرمایا سب دروازوں کو بند کر دو. ذرا میں آپ کو پس منظر سمجھانا چاہوں گا. جو مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، محراب اور اس کے پیچھے صحن جا رہا ہے، تو حضرات صحابہ نے اپنے گھروں کو اس طرح قائم کیا تھا کہ ان کا ایک دروازہ مسجد شریف میں کھلتا تھا. دروازہ کھولا مسجد میں آ گئے. پھر بعد میں حکم آیا کہ ان دروازوں کو بند کر دیا جائے، ماں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ جب ملاحظہ کرتے ہیں مدینے جاتے ہیں تو وہ مسجد شریف سے متصل ہے اور دروازہ بھی آج تک موجود ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دروازہ جو حجرہ عائشہ میں ہے، آپ اس سے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لایا کرتے تو وہ تو باقی تھا. فرمایا سارے دروازے بند ہو جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ چھوڑ دو. کیوں؟ شارحین نے لکھا اس لیے کہ میرے پردہ کرنے کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آئے گا تو اپنے گھر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو جائے گا. یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف. بہرحال یہ تو اشارے کی بات تھی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3682. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا.
میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی پیروی کرنا، مطلب ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ اور پھر بخاری کی حدیث، یہ ترمذی شریف کی حدیث واضح اور بین طور پر بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے معاملات دنیاویہ کے لیے اور امور خلافت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرما دیا تھا۔ اس سلسلے میں مزید ایک حدیث بخاری شریف کی پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3659 ہے۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک عورت اپنی کسی حاجت کی وجہ سے دربار رسالت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے پاس مسئلہ لے کر آئی، حاجت لے کر آئی، حضور نے فرمایا فلاں وقت آنا، بعد میں آنا۔ اب وہ خاتون یا تو دور سے سفر کر کے آئی تھی، اس کو دوبارہ جا کر آنا تھا، یا قرب و جوار سے آئی تھی لیکن پھر بھی کچھ مسافت طے کر کے آنی تھی۔ تو اس خاتون نے سوال عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ اب شارحین نے کہا اس عورت کے سوال کا منشا اور مطلب یہ تھا کہ بالفرض رسول خدا نے دنیا سے پردہ کر لیا ہو اور میں ایسے وقت میں آؤں تو پھر یہ میرا مسئلہ کس کو پیش کروں؟ اپنی حاجت کس کو بیان کروں؟ قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ کیا ہے؟ خلافت کا بیان ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اس سلسلے میں مستدرک علی الصحیحین کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4517۔ حضرت انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بنو مستلق نے مجھے حضور کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے دریافت کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اپنے صدقات کسے پیش کریں۔ حضرات صحابہ کرام ان میں سے بعض کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ قبائل کے پاس جاتے اور جو زکوٰۃ تھی وہ زکوٰۃ کا مال لے کر ان سے کلیکٹ کر کے آتے، اور پھر وہ مال جمع ہوتا اور پھر اس کے بعد وہ غرباء اور دیگر مصارف کے اندر خرچ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ بیت المال کے لیے کام کرتے تھے، بیت المال کے لیے مالداروں سے جن کی زکاتیں ہوتی تھی زکوٰۃ لے کر وہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو بنو مستلق والوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک سے، آپ اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انس بن مالک تم حضور کی بارگاہ میں ہمارا یہ عریضہ پیش کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کسے پیش کریں، یعنی آپ کی حیات طیبہ کے اندر تو ہمارا جتنا مال کلیکٹ ہو رہا ہے یہ آپ کی نگرانی میں تقسیم ہوتا ہے، آپ کی نگہبانی میں تقسیم ہوتا ہے، آپ جس طرح حکم فرماتے ہیں اس مال کی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو پیش کریں، یعنی ہمارے اس مالی ذمہ داری یا اس مالی مسلمانوں کے معاملے کا نگہبان اور نگران کون ہوگا؟ جو بیت المال کا نگران ہوگا، جو مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری کو اٹھائے گا، تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو، اے انس ان کو کہہ دینا کہ میرے بعد اپنے صدقات کس کو دو؟ ابو بکر کو، یعنی وہ تمہارے امور کے ذمہ دار ہوں گے، تمہاری زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع ہوگا اور ابو بکر صدیق اس کی نگرانی فرمائیں گے اور جہاں چاہیں گے جس طرح چاہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کریں گے۔ اور اب میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ کنز العمال کی حدیث ہے، حدیث نمبر 35665، قربان جائیے۔
آج لوگ مولا مرتضیٰ کا نام لے کر حضرت ابو بکر سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، حضرت علی کا نام لے کر حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی خلافت روحانی کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کے منکر ہو رہے ہیں۔ وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ جب حضور کے پاس مرض برکت لینے کے لیے آیا اور حضور جماعت کی امامت کے لیے تشریف نہ لائے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو حکم دلوایا کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں کی امامت کا حکم دیا، میں اس وقت موجود تھا۔ علی کہہ رہے ہیں اس وقت میں موجود تھا، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت کا حکم نہ دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم دنیاوی امور کے لیے اس شخصیت کے انتخاب پر راضی ہو گئے، ہم اپنے دنیا کے تمام معاملات چلانے کے لیے اس شخصیت پر راضی ہو گئے جس پر رسول اللہ نے ہمارے لیے دینی امور میں رضامندی کا اظہار فرمایا کہ میرے مصلی پر آنے کی اگر کسی کو اجازت ہے تو وہ ابو بکر کو ہے، عمر کی موجودگی میں، عثمان کی موجودگی میں، مولا مرتضیٰ علی کی موجودگی میں، معاذ بن جبل کی موجودگی میں، کل صحابہ کرام کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے مصلی پر جس کو کھڑا کیا حکم دلوا کر وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور علی شیر خدا کہہ رہے ہیں جب میں نے دینی معاملے کے اندر ان کی اقتداء کو قبول کر لیا تو پھر دنیاوی معاملات کے لیے ان کی خلافت پر راضی کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ حضرت علی کا طریقہ، وہ تو دونوں جہتوں سے راضی ہیں، وہ تو دونوں جہتوں سے راضی ہیں، لیکن آج کے کچھ ناخلف اور عقل سے دور، حکمت سے دور، دانائی سے دور افراد وہ معاذ اللہ ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا طریقہ کار وہی ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، قرآن و حدیث سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے دین کو کاروبار بنا لیا، دین کو دھندا بنا لیا ہے۔ آج آپ ہماری یہاں دیکھیں، بالخصوص اس معاملے کے اندر جو فتنہ پردازیاں کرنے والے ہیں ان میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ اگر ہم اپنے سٹیجز کی بات کریں تو وہاں پہ کہیں کوئی رافضی ہے، کوئی تفضیلی ہے، اہل سنت کا اسٹیج ہے اور وہاں پر آ کر معاذ اللہ وہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کر کے چلا جاتا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو اپنی باتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت وہ تمام صحابہ پر، بلکہ بعض تو وہ ہیں کہ جو انبیاء پر بھی ثابت کر دیتے ہیں معاذ اللہ، ایسے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے حضرت علی کا عمل تو یہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کی خلافت پر متفق ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ علی کے طریقے کو تھام لیں؟ جو علی کا نام لے کے غلط طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات ہمارے یہاں چونکہ یہ دو جہتیں قائم ہو گئیں یا دو اس طرح کے گروہ قائم ہو گئے، تو اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ بغض علی میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی ذکر علی کر رہا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ بغض ابو بکر میں مبتلا ہے۔ بھائی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم علی بلکہ حضور کے ہر صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اسی طریق پر استقامت اور دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ اور آج کل کے بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے
اپنے ذاتی مفادات اور مسلمانوں کو لڑوانے والے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، ان کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔